بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لیٹس ڈو نیچر میں آپ تمام ممبران کو ویلکم کرتی ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے زیتون کے درخت کی اہمیت پر بات کی تھی اور ساتھ ہی میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ نیکسٹ اس کے فوائد پر بات ہوگی۔ تو میرا آج کا ٹاپک ہے بینیفٹس آف اولیو آئل۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے فرمان باری تعالیٰ کی روشنی میں زیتون کے درخت کی اہمیت کو جانا تھا۔ آج ہم فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس کے کچھ فوائد جانیں گے۔ ویڈیو لمبی ہو جائے گی لیکن آپ فکر نہ کیجیے گا، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ اور فائدہ مند ہونے والی ہے، اس لیے اس کو کہیں سے بھی اسکپ مت کیجیے گا، ورنہ آپ بہت سی کام کی اور فائدہ مند باتوں سے محروم رہ جائیں گے۔ کیونکہ میں اس ویڈیو میں اپنے کچھ ذاتی تجربات بھی بیان کرنے والی ہوں کہ جن کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ میں صرف کتابی باتیں نہیں کرتی ہوں بلکہ ذاتی تجربات بھی بہت سارے رکھتی ہوں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ترمذی، ابن ماجہ اور دارمی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زیتون کے تیل کو کھاؤ اور اس سے جسم کی مالش کرو کہ یہ ایک مبارک درخت ہے۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے زیتون کا تیل موجود ہے، اسے کھاؤ اور بدن پر مالش کرو کیونکہ یہ بواسیر میں فائدہ دیتا ہے۔ بہقی اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیتون کے تیل سے علاج کرو، اسے کھاؤ اور لگاؤ کیونکہ یہ ایک مبارک درخت سے ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیتون کا تیل کھاؤ اور اسے لگاؤ کیونکہ اس میں 70 بیماریوں سے شفا ہے، جن میں سے ایک کوڑ بھی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے زیتون کے تیل کی مالش کی، شیطان اس کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ تو قرآن مجید نے اس تیل کو جو اہمیت دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعریف فرمائی، اس کے بعد لوگوں نے اسے متبرک تو قرار دے دیا، لیکن ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کسی نے نہیں کی۔ وہ 70 بیماریاں جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا، ان میں سے 5 کا ذکر میں آپ کے سامنے احادیث کی روشنی میں کر چکی ہوں۔ 5 بیماریوں کا ذکر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی فرما دیا۔ ایک ہے بواسیر، دوسری ہے باسور، باسور کہتے ہیں مقد کے زخم کو، تیسری ہے جلدی امراض، چوتھی ہے پلوریسی یعنی تپ دق، مطلب کہ ٹی بی کی بیماری کی قسم ہے، تو 5ویں ہے کوڑ۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ فرمان تھے جو میں نے آپ کو ابھی بتائے ہیں۔ اب کچھ دیگر لوگوں کی تحقیقات کی روشنی میں آپ کو اس کے کچھ فائدے بتاتی ہوں کہ مختلف امراض میں اس تیل کا کیا رول ہے۔ اگرچہ یہ تحقیقات کافی ہیں جو حکماء نے کی ہیں، یعنی حکیموں نے، طبیبوں نے اور کچھ علماء نے کی ہیں، تو اگر ہم ان ساری تحقیقات کو بیان کرنے لگیں تو بہت ہی موٹی کتاب بن جاتی ہے، لیکن میں آپ کو کچھ موٹی موٹی باتیں بتاتی ہوں جو محققین کہتے ہیں کہ زیتون کا تیل جو ہے یہ طبیعت کو بالکل فریش کر دیتا ہے اور رنگت کو یہ نکھارتا ہے، اور یہ میرا ذاتی تجربہ بھی ہے۔ اس کے لیے اس کو پینا ہے اور مساج بھی کرنا ہے۔ پھر یہ پیٹ کے فعل کو اعتدال پر لے کے آتا ہے، پیٹ کے کیڑے نکالنے کی یہ بہترین دوائی ہے، بالوں میں چمک پیدا کرتا ہے اور بڑھاپے کی تکالیف اور اثرات کو کم کرتا ہے۔ دانتوں کے لیے اگر زیتون کے تیل میں نمک ملا کر مسوڑوں پر ملا جائے تو یہ انہیں مضبوط کرتا ہے، اور مسوڑے مضبوط ہوں تو پھر دانت بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ زیتون کا تیل یا اس کے پتوں کا رس لگانے سے سرخ رنگ کی پھنسیوں، الرجی کے دھبڑ جو ہوتے ہیں اور خارش میں یہ فائدہ دیتا ہے، جو الرجی میں خارش ہوتی ہے۔ پھر چھوٹے جوڑوں کے درد میں بھی یہ بہت فائدہ کرتا ہے۔ پھر وہ پھوڑے کہ جن سے بدبو آتی ہے یا پرانی سوزش کی وجہ سے وہ ٹھیک ہونے میں ہی نہیں آتے، تو وہ زیتون کا تیل لگانے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ زیتون کا تیل پینے سے جسم مضبوط ہوتا ہے اور بڑھاپا جلدی قریب نہیں آتا۔ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ کسی بھی قسم کی چکنائی کے استعمال سے عام طور پر پیٹ خراب ہو جاتا ہے، لیکن زیتون کا خالص تیل جو ہے یہ ایک ایسی چکنائی ہے جو پیٹ کو خراب نہیں کرتی بلکہ خراب پیٹ کو بھی ٹھیک کر دیتی ہے۔
آپ دیکھیے کہ پتے کی پتھری اور سوزش میں ہر قسم کی چکنائی سے پرہیز کروایا جاتا ہے، لیکن زیتون کا تیل ایک ایسا تیل ہے، ایسی چکنائی ہے کہ جس کے پینے سے پتے کی پتھری اور سوزش دونوں کو ہی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ انجیر کے ساتھ استعمال کیا جائے تو پتے کی پتھری کو بھی توڑ دیتا ہے، بشرطیہ کہ لانگ ٹائم اس کا استعمال کیا جائے۔ مگر اگر میں بہت فائدے بتانے لگوں تو بہت ہی زیادہ لمبی ویڈیو ہو جائے گی۔ سچ پوچھیں تو زیتون کا تیل ایک بہترین ٹونک ہے۔ وہ لوگ جو مہنگی دوائیں نہیں کھا سکتے ہیں، وہ بس اگر زیتون کے تیل کو ہی اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو یقین کریں کہ بہت سی بیماریوں سے وہ بچ جائیں گے اور شفا بھی پائیں گے انشاءاللہ۔ اس کو اس نیت سے استعمال کریں کہ جس چیز کی قسم خود اللہ نے کھائی اور قرآن میں اس کی اہمیت اتنی واضح طور پہ بتائی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو 70 بیماریوں کے لیے شفا کا ذریعہ قرار دیا ہے، تو ہم کیوں نہ شفا یاب ہوں گے۔ یہ زیتون کا تیل جو ہے، یہ شیٹیکا میں بھی اس کو پینا اور اس کا مساج کرنا بہت ہی فائدہ کرتا ہے۔ زیتون کا تیل جہاں معدہ اور آنتوں کو طاقتور بناتا ہے، وہاں یہ سینے کی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ آگ سے جلے ہوئے زخموں کے لیے بھی یہ ایک اکسیر مانا جاتا ہے۔ اگر منہ اور زبان کے زخم ہوں تو زیتون کے تازہ پتوں کا رس نکال کر پانی میں ملا کر یا پھر خشک پتوں کو پانی میں ابال کر اس سے کلیاں کی جائیں تو زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو ایک رواج سا بن چکا ہے کہ مختلف کھانوں میں بطور فیشن زیتون کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو خاص طریقوں سے یوز کریں تو یہ آپ کی بہت سی بیماریوں کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ جاپانی تحقیق کے بارے میں بھی ایک بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ زیتون کا تیل پینے والے، یعنی جو ہر وقت زیتون کا تیل پیتا رہتا ہے، کسی بھی طرح سے اس کو اپنے استعمال میں رکھتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے کسی شخص کو معدہ اور آنتوں کے سرطان میں یعنی کینسر میں مبتلا ہوتے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ ان کی جاپانیوں کی تحقیق بتا رہی ہے۔ تو دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، جبکہ آج کل تو یہ مرض بہت ہی زیادہ پھیل چکا ہوا ہے۔ ہمارے پاکستان میں تو یہ ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ معدہ کے کینسر میں مبتلا ہے، آنتوں کے کینسر میں مبتلا دکھائی دیتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں مرچ مسالہ بہت زیادہ کھایا جاتا ہے نا، اور پھر اس کا توڑ کیا بھی نہیں جاتا۔ تو اگر دمہ کے مریض اس کا استعمال ہمیشہ جاری رکھیں تو وہ انشاءاللہ دمہ کے شدید اٹیک سے محفوظ رہیں گے۔ یہ اس کی بہترین دوائی ہے۔ مزید یہ کہ زیتون کا تیل استعمال کرنے والا نمونیا، دمہ، نزلہ، زکام، انفلونزا وغیرہ سے محفوظ رہتا ہے۔ تو آج کل جیسا کہ کرونا وائرس کا شکار ہو رہے ہیں بہت سارے لوگ، تو لوگوں کو حفظ ما تقدم کے طور پر جہاں وہ ویکسین لگوا رہے ہیں، زیتون کے تیل کو بھی لیتے رہنا چاہیے، کیونکہ کرونا وائرس سے پھیپھڑے ہی لپیٹ میں آتے ہیں۔ تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ زیتون کا تیل پھیپھڑوں کے سوراخ ہو جانے میں بھی شفا کے لیے بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے لیے 1-2 چمچ نہیں، کافی زیادہ مقدار میں اس کو اگر پلایا جائے تو پھیپھڑوں کے زخم بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ویئرز، ویڈیو تو بہت ہی لینتھی ہو چکی ہے، تو میں معذرت چاہتی ہوں کہ میں اپنے ذاتی تجربات اس میں بیان نہیں کر پائی ہوں، اس وجہ سے کہ مجھے اور بھی کافی سارا ٹائم چاہیے۔ تو کافی سارے فائدے ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر چکی ہوں، اس لیے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اپنے ذاتی تجربات سے آگاہ کروں گی اور اس کے ساتھ ہی طریقہ استعمال بھی بتاؤں گی انشاءاللہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے، چینل پہ نئے آنے والے جو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ انشاءاللہ۔